نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسوا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بنیادی اصول اور ضابطے یا جو دعوے کیے ہیں وہ چار بنیادی باتیں اس میں اللہ نے بیان کی ہیں، اور ہر ایک بات اور دعوے کو دلائل سے مدلل کی ہے اور واضح کی ہے. سب سے پہلی بات جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی، غلامی اور اطاعت نہیں ہونی چاہیے. صرف ایک ذات اللہ کی ہے جو اس کائنات کی مالک خالق ہے، کہ انسان اسی کی بندگی کرے، اسی کی غلامی کرے، اسی کی اطاعت کرے. اور دوسری بات جو قرآن مجید نے واضح کی ہے وہ یہ کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز کا علم اور اس کی تخلیق اور اس کی معلومات اور اس کی ضروریات ہر مخلوق کی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور وہ اس کو خوب جانتا ہے. کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ جو مشرکین یا کافرین یا منافقین اپنے دلوں میں بھید اور راز چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یا جیسے کہ مسلمان ابتدا میں شرم و حیا کی وجہ سے وہ جب قضاء حاجت کے لیے بھی جاتے تھے تو اپنے آپ کو دوہرا کر لیتے تھے کہ اللہ کے سامنے ہم کیسے اپنا سطر کھولیں. یا اسی طرح جب وہ تنہائی میں اپنے لباس کو چینج اور تبدیل کرنا چاہتے تھے تو ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی اللہ کے شرم و حیا کی وجہ سے کیسے ہم لباس اتاریں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ جو دورہ کرتے ہو اللہ سے چھپنے کے لیے تو اللہ اس کو جانتا ہے، اس سے یہ چیز مخفی نہیں ہے. اسی طرح جب تم اپنے اوپر کوئی کپڑے اور لباس پہن لیتے ہو یا کوئی لحاف لے لیتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم اللہ سے چھپ گئے، بلکہ الا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور اسی طرح ظاہر اور اعلانیہ چیزوں سے بھی بخوبی واقف ہے. دلوں کے بھید اور دلوں کی باتوں تک، خیالوں اور ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات تک وہ سب کو جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. اور قرآن نے ایک اور بات بھی یہاں واضح کی ہے کہ دیکھیں کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کے رزق کا سامان اس کی ضرورت کے مطابق اللہ نے اس زمین میں پہلے سے کر نہ دیا ہو. مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی ضروریات اللہ نے پہلے ہی اس زمین اور اس کائنات کے اندر رکھ دی. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی فیکٹری میں ملازمین کو بھرتی کر لیا جائے اور ان کو تنخواہ دینے کا انتظام آپ کے پاس کوئی نہ ہو. ظاہر ہے اتنی ہی ملازمین رکھے جاتے ہیں جتنے کی تنخواہ دی جا سکتی ہے. تو اسی طرح اللہ نے اس کائنات میں جس قدر مخلوقات پیدا کی ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے مخلوقات کو دھڑا دھڑ بنا دی ہیں، ان کی ضروریات اور رزق کا اس نے کوئی انتظام نہیں کیا، بلکہ واضح فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
زمین میں چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے رکھی ہو اور اس کا رزق اللہ نے اس زمین میں پیدا نہ کر دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب انسان کو، جو اس کائنات کی مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق ہے، اس کو اپنے اس رزق کی تلاش کے لیے کوئی کوشش اور جدوجہد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ اس کو خود ہی رزق پہنچا دے گا۔ بعض ناسمجھ لوگ کہہ لیں کہ وہ اس طرح کی آیات کا صحیح مطلب نہیں سمجھ پاتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، رزق اللہ کی طرف سے ہم تک خود ہی پہنچ جائے گا۔ نہیں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں ہر انسان کا رزق، اس کے وسائل رکھ دیے ہیں، اب ان کو حاصل کرنے کی صلاحیت، استعداد انسان کو دی ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے، محنت کرے۔ خود قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز جمعہ ادا کر لو، زمین میں پھیل جاؤ، اور وہ جو اللہ نے فضل تمہیں اس زمین کے اندر تمہارے لیے رکھا ہے اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ جو رزق اللہ نے اس کائنات میں تمہارے لیے رکھا ہے اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہو، اس کو حاصل کرو، بشرطے کہ اس کے ان رزق کے حصے کو حاصل کرنے میں کوئی مجرم، کوئی ظالم، کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ اسی کا نام ظلم ہے، اسی کا نام ناانصافی ہے کہ آپ لوگوں کے وسائل تک پہنچنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیں، ایک مخصوص طبقہ ان وسائل پر قابض ہو جائے۔ جیسے کہ آپ ملک پاکستان کی صورتحال ہے، اس وقت 40% عوام خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے، غریب نہیں ہے، غربت سے نیچے کی زندگی۔ غریب وہ آدمی ہے آج کے دور میں، آپ کے اعداد و شمار پیش کرنے والے جو یہاں قوتیں اور جو ممالک ہیں، وہ آج کہتے ہیں کہ غریب وہ ہے جس کی روزانہ یومیہ، جس فرد کی 400 آمدن، گھر کی نہیں، فرد کی، ایک فرد کی اگر یومیہ 400 روپے آمدن ہے تو وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، یعنی وہ غریب ہے، اس کا گزر بسر چلو غربت کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور جس گھر کی یومیہ، جس فرد کی یومیہ 400 آمدن نہیں ہے تو وہ تو غریب بھی نہیں ہے بلکہ غربت سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہا ہے، وہ تو مشکل میں۔ آج اگر گھر میں 5 افراد ہیں تو ان 5 کی کیا یومیہ 400 آمدن بنتی ہے؟ بلکہ کتنے گرانے ہیں بیچارے یومیہ وہ بمشکل کہیں 200-400 حاصل کر پاتے ہیں، اور وہ 400 سے بھی کیا ہوتا ہے، وہ بڑی مشکل سے 2 کلو دودھ آتا ہے، باقی اخراجات یہ دوسری ضروریات تو الگ رہی۔ تو یہ جو آج انسان کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ نے ہر ایک کے رزق کا انتظام اس کائنات میں کر دیا ہے، زمین میں، اس کائنات میں اس نے وسائل ہر ایک کی ضرورت کے مطابق پھیلا دیے، رکھ دی، اب ان تک رسائی نہیں ہونے دیتا وقت کا ظالم، وقت کا حکمران، بدماش طاقتیں اور نظام اور قوتیں، وہ ان سارے وسائل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ 5% طبقہ آپ کے ملک کا صرف یہ ہے جو سارے وسائل پر قابض ہو کر بدماشیاں کر رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، فضول خرچیاں کر رہا ہے۔ باقی انسانیت کو 40% کو تو اس نے ویسے مار دیا، یعنی غربت سے نیچے دھکیل دیا، اور باقی یہ درمیان میں کچھ 55% وہ لوگ ہیں جو بیچارے اپنی مشکل سے ضرورت پوری کر رہے ہیں، گزر بسر کر رہے ہیں، وگرنہ 5% وہ ہیں جنہوں نے سارے وسائل لوٹ رکھے۔ تو اللہ نے انہی کے خلاف جہاد کرنے، ان ظالم طاقتوں اور قوتوں کو راستے سے ہٹانے، دنیا میں عدل، امن اور معاشرتی انصاف پیدا کرنے کا حکم مسلمان جماعت نے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عدی بن حاتم آئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین اسلام کے نظام کو رکھا،
وہ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جب حضور نے دین اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے اس انداز میں پیش کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر پھر قبول کر لیتے، آپ نے فرمایا علی میں دنیا میں اللہ کے عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ وقت یقیناً آئے گا جب ہیرا ایک مقام ہے جو ڈاکوؤں کا، یمن سے دور ڈاکوؤں کا مقام تھا، یعنی آج کے دور میں یوں کہہ لیں جیسے کچے کا مقام ہے یا ڈاکو رہتے ہیں، وہاں سے کسی کا گزرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، راستے میں مختلف مقام پر ڈاکو لوٹ لیتے تھے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ ہیرا سے ایک عورت تنے تنہا زیور سے آراستہ وہ چلے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، لیکن اس کی طرف کوئی نظر اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اور حضرت علی کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے وہ وقت دیکھا ہے، ایسا امن، ایسی خوشحالی پیدا ہوئی کہ کسی کو دوسرے سے کوئی تعارض نہیں ہوتا تھا۔ یہ تھا اسلام کا عدل کا معاشی نظام کہ آپ نے ایسا عدل معاشی قائم کیا کہ ہر ایک کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، کوئی کسی سے جھگڑتا لڑتا اور کوئی درمیان میں فساد و فتنہ نہیں ہے، لوٹ مار نہیں ہے۔ تو یہ جو آج معاشرے میں لوٹ مار ہے، اس کے پیچھے در حقیقت اس نظام ظلم کی خرابی موجود ہے، وگرنہ وسائل اللہ نے اس کائنات میں ہر انسان کی ضرورت کے مطابق پہلے سے پیدا کر دی ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے۔ ایک سرمایہ دار اور یعنی یہ نظام اور ایک ذہن بناتا ہے کہ جی افرادی قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے، وسائل کم ہو رہی ہیں۔ وسائل کی کمی نہیں ہے، جو انسان دنیا میں آتا ہے اللہ نے اس کے وسائل پہلے ہی سے پیدا کر دی ہیں۔ کمی وسائل میں نہیں، کمی در حقیقت عدل و انصاف کے نظام میں ہے کہ عدل نہیں ہے، معاشی مساوات نہیں ہے، ظلم انسان کرتا ہے۔ اور ایک طبقہ ایسے ظالموں کی رو میں بہ کر کہتا ہے کہ جو غریب ہے نا اس غریب کو بتا دو، اس کا ذہن بنا دو کہ بھئی یہ غربت تمہاری تقدیر میں اللہ نے یوں ہی لکھی تھی، تمہارے لیے رزق اتنا ہی تھا، باقیوں کے لیے رزق بھی تو اس قدر عیاشی کی، ان کے کتے بھی جو ہیں وہ اس قدر کھائیں پئیں، اس قدر عیاشی کریں کہ وہ ان سے بھی ختم نہ ہو، اور ایک انسان ہے کہ وہ بنیادی ضرورت سے معروف ہو جائے اور کہا جائے کہ یہ تمہاری قسمت میں اتنا ہی تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والا کوئی انسان، کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا انتظام اس مالک نے اس زمین میں کر نہ دیا، کوئی بھی ایسا نہیں۔ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے اور اس کے وسائل اللہ نے اس کائنات میں پیدا کر دیے ہیں۔ اب حکم دیا کہ اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو، لیکن کوئی راستے میں رکاوٹ نہ ڈالے اس کے لیے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ وہ ذات ہے جو ان کے اس دابہ کے مستقر کو بھی جانتا ہے اور اس کے مستودع کو بھی جانتا ہے۔ مستقر کہتے ہیں جہاں وہ ٹھہرتا ہے، یعنی اس کائنات میں، اس زمین میں کہاں کون ٹھہرا ہے، کس ملک میں کون رہ رہا ہے، کس خطے کے اندر کس نے رہنا ہے، اس کے وسائل وہی اللہ نے پیدا کر دیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم رہتے تو پاکستان میں اور تمہارے وسائل اللہ نے کسی دوسرے ملک میں پیدا کر دیے ہوں، نہیں، ہر ایک جہاں رہتا ہے اس کے مستقر کو وہ ذات جانتی ہے اور لہذا اس کی ضرورت کے تحت وہیں اس کا سامان موجود ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے، ہر دھرتی میں پیدا ہونے والے رہنے والے لوگوں کے وسائل، ان کے اندر پیدا ہونے والے امراض کا علاج اس قدرت نے اسی دھرتی میں رکھا ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب اس ظلم کے نظام کی، اس وقت کے سامراج کی سوچ ہے کہ وہ اپنے خطے کی بنائی ہوئی چیزوں کو دوسری جگہوں میں بیچنے کے لیے اس کی بڑی خوبصورتی، اس کو بڑا مزین و آراستہ کر کے ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہمارے بیچارے ناسمجھ لوگ ان کی باتوں میں آج سپلیمنٹ کے نام سے، ادویات کے نام سے ہم جناب باہر سے دوائیاں منگا رہے ہیں، امریکہ سے دوائیاں، ان سے کی سپلیمنٹ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ بھئی وہاں کی سپلیمنٹ، وہاں کی ادویات ان کے لیے ہیں، ہر ایک کی بیماری اس کے خطے کے اعتبار سے ہوتی ہے، ضرورت اس کے خطے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔
یہاں رہنے والے لوگ ہیں وہ اسی دھرتی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا ان کا علاج معالجہ، ان کے لیے جڑی بوٹیاں وہ اسی زمین میں اللہ نے پیدا کر دی، اسی خطے میں پیدا کر دی۔ یہاں تک حکماء کہتے ہیں اگر یہاں زیتون نہیں ہوتا، اس کی جگہ پہ قدرت نے یہاں سرسوں کا تیل پیدا کیا ہے، تو یہاں کے رہنے والوں کے لیے سرسوں کا تیل ہی زیتون ہے۔ اب تم دوسرے خطے میں جہاں زیتون ہوتا ہے، سرسوں نہیں ہوتی، تو ان کے لیے سرسوں کا تیل زیتون نہیں بن سکتا۔ ہمارے لیے زیتون کا تیل اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا ان کے لیے ہے۔ ان کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق اللہ نے وہ غذا پیدا کر دی۔ ہمارے لیے یہاں بہترین جو قدرت نے ہماری ضرورت کے مطابق تیل رکھا ہے وہ تو سرسوں کا تیل ہے، وہ زیتون سے بڑھ کر ہے۔ اس کا انسان استعمال کرے گا تو اس کی اندر طاقت و قوت بھی پیدا ہوگی اور اس کے اندر بیماریاں بھی اس کی دور ہوگی۔ اب ہم اپنے خطے کی چیزوں کو تو اہمیت دیتے نہیں ہیں، بلکہ یہاں ہمارے وسائل لوٹ کر دوسرے لے جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں کی چیزوں کو بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ در حقیقت انہوں نے وہ پروڈکٹ ہمیں بیچنی ہوتی ہے، ہمارے پیسے ہماری محنت کو لوٹنا ہوتا ہے، اور نظام ہمارا تو ہے کوئی نہیں ہے۔ یہ اوپر اشرافیہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو تو اپنی کمیشنوں سے اپنے مفادات سے غرض ہے، عوام سے چالیس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، وہ ہر ایک مخلوق کے مستقر اور رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور پھر اس نے کہاں جانا ہے، کہاں اس کو دفن کیا جائے گا، کس قبر میں کس نے اترنا ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ زندگی کے ٹھہرنے کو بھی وہ جانتا ہے، زندگی کے بعد مرنے کے بعد کہاں اس نے اپنا ٹھکانہ، اس کی کہاں قبر ہوگی، کہاں اس کی جگہ ہوگی، اس کو بھی وہ جانتا ہے، اس سے یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر ایک بات کھلے طور پر کتاب میں موجود ہے، لوح محفوظ میں، اللہ کے علم میں موجود ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا، 6 دوروں میں پیدا کیا۔ یہ جو ایام ہیں ہمارے ہاں ایام اللیالی، ایام کا لفظ مطلق وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے دن کے لیے یوم کا لفظ آتا ہے، مطلق بھی وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو دن ہیں، ظاہر ہے یہ چاند اور سورج کے وجود میں آنے کے بعد ہی بنے ہیں، کیونکہ انہی کے طلوع و غروب سے دن اور رات وجود میں آئے۔ تو ان سے پہلے کیا تھا؟ یہ تو اللہ نے بنائے ہیں۔ ان سے پہلے جو ایام تھا وہ مطلق وقت تھا، یعنی اس کا ایک دور کو یوم کہا جائے گا، ایک وقت کو۔ تو یعنی 6 دوروں میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ وہ اللہ کے ایام اس وقت تھے، اللہ کے 6 دور تھے کہ ان 6 ادوار میں، یا ہمارے اعتبار سے جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا گیا کہ اگر تم اپنی گنتی کے اعتبار سے 1000 سال شمار کرو تو اللہ کا ایک یوم بنتا ہے، ایک دن بنتا ہے، اور ایک جگہ پر 50,000 سال کے برابر کا یوم کہا گیا ہے۔ تو وہ اللہ کے اعتبار سے یوم تھا۔ تو ان 6 ایام میں، 6 ادوار میں اللہ نے اس کائنات کو تدریجی طور پر پیدا کیا۔ لیکن کیا مطلب کہ وہ یک دفعہ یک لمحہ اس کائنات کو نہیں بنا سکتا تھا، اس کی قدرت کم تھی، تو آگے اس کو بھی واضح کیا نہیں، اس کی قدرت تو ہر چیز پر قائم و دائم تھی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش حکمرانی، اس کا عرش تخت شاہی وہ پانی کے اوپر قائم تھا، یعنی ہر چیز پر اس کا کنٹرول تھا۔ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے دنیا میں پانی ہی تھا اور اللہ کا عرش تھا اس کے اوپر، یعنی عرشی قوتیں اور فرشی قوتیں جب ان دونوں کو کا ملاپ ہوا تو اس کے نتیجے میں پھر کائنات وجود میں، انسان بنا، دیگر مخلوقات وجود میں۔ دوسری جگہ پر قرآن نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی اور حیات ہم نے پانی سے بنائی ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے پانی سے وجود دیا، انسان کی سب مخلوقات کی ابتدا پانی ہے، تو پانی ہی پانی اس کائنات میں تھا۔ پھر اس کے اوپر اللہ نے مخلوقات کی نقاشی کی، نگاری کی اور مخلوقات کا ڈیزائن کیا اور طرح طرح کی مخلوقات وجود میں آئیں۔ تو سب سے پہلے اس کائنات میں
پانی تھا اور اس کے اوپر اس کا تخت حکمرانی جس کو عرش کہا جاتا ہے وہ قائم تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. پھر اس نے مخلوقات کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا انسانوں کے لیے، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے اور وہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال، اچھا کردار وہ کر کے آتا ہے ہمارے پاس. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس نے تمہیں قوتیں دی، طاقتیں اور صلاحیتیں دی ہیں. اب وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم یہ اپنی صلاحیتیں اس کائنات کی بربادی میں استعمال کرتے ہو یا اس کی آبادی میں استعمال کرتے ہو. تم انسانیت کے اس تار تار ہوئے جسم کو پرونے میں، اس کو رفع کرنے میں استعمال کرتے ہو یا اس کو مزید بکھیرنے میں استعمال کرتے ہو. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا کردار اور عمل کیا اس کائنات میں ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا انسانوں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ. پہلی بات تو قرآن نے جو دعوے کے طور پر بیان کی اس کو ثابت کرنے کے لیے یہاں دلائل دیے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ ہو. وہ ذات جو اس کائنات کا معبود برحق ہے، وہی کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے. اسی نے تمام مخلوقات کے لیے وسائل پیدا کیے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تم پر موت آ جائے گی اور پھر وہ تمہیں دوبارہ جزا و سزا کے لیے اپنی حضور زندہ کر کے پیش کرے گا. یعنی دوسری بات جو بنیادی طور پر ہے کہ یہ مت بھولنا کہ عمل کا بدلہ نہیں ہے، جزائے عمل نہیں ہے، کسی عمل کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جو انسان عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ لازمی ہے. جو انسان عمل کرتا ہے اس کی جزا و سزا اسے لازمی طور پر بھگتنی ہوگی، اس سے لازمی گزرنا ہوگا. انسان ذرا سوچ کر عمل کرو. لیکن کچھ لوگ جو اس جزائے عمل کو نہیں مانتے، وہ یا بدماشیاں کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس جزائے عمل کا انکار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے پیغمبر وَلَئِن قُلْتَ، اگر آپ ان سے کہیں کہ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، تم زندہ کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ایک جادوگری ہے، پھر کھلی جادوگری ہے. یہ ایک باطل، ایک وہمی بات ہے. جیسے آنکھوں پر جادو کر دیا جائے اور مردے کو زندہ کر دیا جائے، تو یہ کوئی ایک بڑی کھلی جادوگری ہوگی کہ ایک انسان جو ہے مر گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے. تو جواب میں یوں کہتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کا تمسخر اڑاتے ہیں، اس کی قدرت کو نہیں پہچانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی جادوگری ہوگی کہ پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ. دیکھو دنیا میں بھی اللہ کا جزائے عمل کا قانون دنیا میں بھی جاری ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ قوموں کو، افراد کو موقع اور مہلت دیتے ہیں کہ شاید ابھی اپنے عمل کو درست کر لے اور ظلم سے، فساد خرابی سے، کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو روک لے. انسان اگر غفلت نہیں ترک کرتا، خواب غفلت میں محو رہتا ہے، تو پھر یقیناً اللہ کا عذاب دنیا میں بھی اوپر آتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً اس کے اعمال کا پورا پورا اسے صلہ اور جزا اور بدلہ ملے گا. تو یہاں دنیا میں بس اوقات اللہ موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، کچھ وقت کے لیے اپنا عذاب روک لیتے ہیں تاکہ انسان کا عمل کھل کر سامنے آ جائے. تو یہ انسان اس عذاب میں جو تاخیر ہوتی ہے اس کا مذاق اڑانے لگ پڑتا ہے اور کہنے لگ پڑتا ہے کہ اچھا یہ باتیں اگر سچ ہیں تو پھر وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اگر ہم ان سے عذاب اور سزا کو مؤخر کر دیں إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، کچھ وقت کے لیے، تو کیا کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُهُ، یہ کس نے اس کو روک دیا، کیوں نہیں عذاب آتا؟ عذاب آ جانا چاہیے. ظالم، شریر، شیطان انسان جب اس کے دل میں غفلت کے پردے تہ در تہ چھا جاتے ہیں تو وہ پھر اللہ کی عذاب اور اس کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کو حقیقت اور سچائی پر نہیں معمول کرتا. وہ کہتا ہے ما یحبسو، پھر وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے. الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم، سن لو کان کھول کر،
جس دن وہ اس کا عذاب آئے گا نا پھر اس کو کوئی نہیں ٹال سکے گا، لیس مصروفا عنہم، پھر وہ عذاب ٹلے گا نہیں، آئے گا، اور جب آئے گا تو پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا وہی عذاب ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ آج تو مذاق اڑا رہے ہیں، اس بات کو سمجھ نہیں رہے، اس میں غور و فکر نہیں کر رہے، لیکن جب وہ آئے گا تو پھر چاروں طرف اس کی لپیٹ میں آئیں گے اور پھر بچ نہیں سکیں گے۔ تو اس طریقے سے یہاں قرآن مجید نے دو بنیادی باتیں ذکر کی ہیں اور ان کو بڑے دلائل اور تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان جس بات کو یقین کر لے کہ اس کائنات کا مالک خالق صرف اللہ ہے، لہذا بندگی اور اطاعت اور غلامی اسی کی کریں، اس کے سوا کسی اور طاقت سے مرعوب ہونا، کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کے قانون کو تسلیم کرنا درست نہیں۔ اور دوسری بات جو قرآن نے یہاں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے گا اچھا یا برا، اس کا لازمی طور پر ایک نتیجہ ہے، اس کا لازمی جزا ہے، اور اس سے جزا و سزا کے عمل سے یقیناً سابقہ ہوگا، سامنا ہوگا، اس سے انسان بچ نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کر کے آتا ہے اور کون برے اعمال کر کے آتا ہے، اس کے مطابق تمہیں اللہ کی طرف سے جزا و سزا ملے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق